بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر لوگوں کی حالت پہ نظر دوڑائیں تو لوگ غموں اور دکھوں کے اندر پریشان نظر آتے ہیں۔ خوشی، سکون یہ بہت کم خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہے۔ اس خوشی اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی دولت کمانے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے خوشی مل جائے گی، کوئی کہیں سچی محبت کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ شاید اس سے خوشی مل جائے گی، اور خوشی کا اصل مقام وہ ایک اللہ کی یاد میں ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، غفلت میں جاتا ہے، تو انسان بدسکونی، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک نے 7 قسمیں اٹھا کر جس چیز کا ذکر کیا اپنے کلام میں، ذرا آئیے اس پہ غور کریں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ یہ 7 قسمیں اللہ نے کس بات پہ اٹھائی؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نفس کو پاک نہ کر لو۔ خوشی کا ملنا، سکون کا ملنا، یہی تو کامیابی ہے۔ اس خوشی اور سکون کو پانے کے لیے لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کیسے کرے؟ تو یاد رکھیے، انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، جسم اور روح۔ انسان کا جسم ختم ہو جائے گا لیکن روح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں روح کے بارے میں زیادہ تفاصیل بیان نہیں ہوئی، یہ غیبی امور میں سے ہے۔ ہاں، اس روح کی غذا بیان ہوئی ہے۔ اس روح کی غذا ہمیں خالق کائنات نے بیان کی، اس روح کے خالق نے بیان کی۔ جن چیزوں کی اللہ نے ہمیں خبر دی اس میں روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو یہ سکون کی تلاش، یہ آرام کی تلاش، یہ پرسکون زندگی کہاں ملے گی؟ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں۔ انسان کا نفس، اس کی پاکی کا تعلق گناہوں اور نیکیوں کے ساتھ ہے۔ جتنا انسان نیکی زیادہ کرتا ہے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور جتنا انسان گناہ زیادہ کرتا ہے دل سیاہ ہوتے ہیں، بے سکونی، بے چینی، بد امنی یہ انسان کو گھیر لیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما سکتا ہے؟ وہ ہے اللہ مالک کا ذکر۔ دیکھیے، ساری عبادات ان کا ٹائم خاص ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، مخصوص اوقات پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کا کوئی وقت نہیں۔ ہر حالت میں، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ مالک کا فرمان ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان ہر حال میں کرتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے۔ سب سے افضل ذکر اللہ مالک کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ قرآن حکیم پڑھنا، یہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ کتنا عظیم ہے کہ قرآن کے ہر حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک نیکی کو
اللہ 10 نیکیوں کو کی طرح بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ کا فرمان ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھا بدلے میں اسے ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر بڑھا کر دی جائے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں الف لام میم کو حرف نہیں کہتا، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی۔ اس سے بڑی اور کیا نیکیوں کی کثرت کے لیے مثال ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مالک کے کلام سے الف لام میم کے ذریعے دی۔ آئیے ایک دعا بڑی عظیم ہے جس سے نیکیوں کے انبار مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، پاکیزگی، سبحان اللہ وبحمدہ، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اس کی تعریف کے ساتھ، کتنی جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، کون گن سکتا ہے میرے مالک کی مخلوق کو؟ آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے، زمینوں میں کتنی مخلوق ہے، ہواؤں میں کتنی مخلوق ہے، پانیوں میں کتنی مخلوق ہے، فضاؤں میں کتنی مخلوق۔ اللہ کی مخلوق کا علم کسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خالق کو ہے۔ جتنی اللہ کی مخلوق ہے جس کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، جتنی اس اللہ کو پسند ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، کیا کسی کو اللہ کے عرش کے وزن کا پتہ ہے؟ اللہ کی کرسی کے سامنے جو اللہ مالک کے قدموں کی جگہ ہے، جس کی ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ آسمان اور زمین کی حیثیت اس کے مقابلے ایسے ہے جیسے آپ نے لوہے کا ایک کڑا زمین پہ پھینک دیا، صحرا میں پھینک دیا، کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ کیا حیثیت ہے اس ایک کڑے کی؟ اور یہ حالت ہے، اور اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح کسی کھلے صحرا میں آپ نے لوہے کے کڑے کو پھینک دیا۔ تو عرش کی کیفیت کو سوائے اللہ کے کون جان سکتا ہے؟ اس کے وزن کو اور کون جان سکتا ہے؟ جتنے اللہ کے کلمات کی سیاہی ہے، کس کو علم ہے اللہ کے کلمات کی سیاہی کا؟ وہ کلمات کتنے ہیں؟ مالک کا فرمان ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے یہ سمندر سیاہی بن جائیں، رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہم اسی جیسا اس کی مدد کے لیے اور بھی لے آئیں۔ تو کون جان سکتا ہے اللہ کے کلمات کو؟ تو اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو اتنی نیکی ملیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم یوں تو سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن سب پہ سبقت لے جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے میں امت محمدیہ سب سے پہلے جائے گی، تمام امتوں سے بڑھ کر سب سے پہلے۔ کیوں؟ اللہ مالک نے اس امت کے لیے ایسے اعمال میسر کیے ہیں جن پہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جو باقی تمام امتوں پر سبقت لے جائیں گے۔ اللہ کے ذکر اور ان دعاؤں اور ان یادوں کے ذریعے مالک کی اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، شیاطین کے شر سے انسان بچتا ہے۔ صبح شام کے اذکار، سونے کے اذکار، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، واش روم جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، باہر نکلتے ہوئے کی دعائیں، یہ تمام چیزیں انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ کرتی ہیں۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں جادو پھیلا ہوا ہے، حسد، نظر، بیماریاں، تکلیفیں، انتقام کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جادو کروانے کا ایک عام بد چلن معاشرہ بن چکا ہے۔ اس معاملے میں اشتہارات چھپتے ہیں، چینل چل رہے ہیں جادوگروں کے۔ ان حالات میں ان دعاؤں پر توجہ کیجیے، صبح شام کے اذکار کیجیے۔ جس طرح کھانے کی فکر رہتی ہے، جس طرح لباس کی فکر رہتی ہے، گھر لوٹنے کی فکر رہتی ہے، چھت کے نیچے سونے کی فکر رہتی ہے، اسی طرح ان اذکار کی فکر کیجیے۔ اور ان اذکار میں ایک بہت بڑا ذکر، ایک بہت بڑی دعا جس کو کبھی نہ چھوڑیے، نہ صبح کو نہ شام کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ تو نیکیوں کے انبار کی صورت میں ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ اس ذکر کو صبح آپ پڑھ لیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری
حدیث نمبر 6403، کانت لہ عدل 10 رقاب، گویا آپ نے 10 غلام آزاد کر دیے، اتنا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ کس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 10 غلاموں کو خریدے اور اللہ کے لیے انہیں آزاد کر دے؟ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، آپ کے اکاؤنٹ میں 100 نیکیاں لکھی گئی، وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، آپ کے اکاؤنٹ سے، گناہوں کے اکاؤنٹ سے 100 گناہ برائیاں مٹا دی گئی۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وہ پورا دن یہاں تک کہ شام ہو جائے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اس کے مقابلے پہ کوئی بھی عمل کر لے، کتنے بڑے بڑے عمل کر لے، اس کے ثواب سے کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی تعداد سے زیادہ پڑھ لیا ہو۔ اب اس کا ثواب تو بڑھ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو دعا سکھائی تھی سب سے افضل، فرمایا میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے جو پڑھی وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ پیغام توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ معبود برحق ہے وحدہ، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں پارٹنر نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے، تعریفیں اسی کے لیے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پیارے بھائی، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اللہ کے در کے، اس فقیر کو چاہیے اپنے خالق و مولا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنن ترمذی میں 3075 نمبر روایت ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جو میرے بارے میں وہ گمان کر لے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ مجھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، اللہ جب آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے سامنے، یعنی فرشتے بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور جب آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان ہوگا، معنی یہ آپ کے ناموں کا چرچا آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں، پریشانیوں، دکھوں، غموں سے نجات پائیں، تو یہ سائیکو ڈاکٹرز کے پاس جا کر نہیں ملنے والا، یہ موٹی وال کی گولیاں کھا کر سونے سے سکون نہیں ملنے والا۔ سکون کا ذریعہ یہ ہے خالق و مالک کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ شیطان کوئی ٹینشن دیتا ہے، کوئی غم کی خبر آپ پر غالب ہوتی ہے تو اس غم کو فوراً لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ کر دور کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے نیکیوں کے انبار اکٹھے کیجئے، شیطان کی کمر کو توڑیے اور اس پر غالب آ جائیے۔ مسلمان کبھی غموں کا شکار ہو کر، مایوس ہو کر نہیں بیٹھتا، کیوں؟ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اب رب کی عطا پہ راضی رہتا ہے، جس حال میں بھی رکھا اس کی زبان پہ ایک ہی طرح، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا الحمدللہ علی کل حال، ہزاروں سے بہتر ہوں، کروڑوں سے بہتر ہوں، بہت سے افضل ہوں، ہمیشہ اپنی نیچے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو پرسکون گزارتا ہے۔ ٹینشن کہاں ہوتی ہے؟ جہاں وہ اوپر کی طرف نظر دوڑاتا ہے، فلاں مجھ سے افضل ہو گیا، فلاں مجھ سے زیادہ لے گیا۔ بھائی یہ دنیا تو اللہ نے فرعون کو بھی دی، قارون کو بھی دی، کہ دنیا تو اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر امیر عمر رو پڑے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، چٹائی کی نشان میرے آقا کے جسم مبارک پر چھپے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا عمر اس بات پہ راضی نہیں ہو، یہ دنیا والے اس دنیا کے اندر مزے کر لیں اور ہم رب کی جنتوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کے مزے کریں، تو خوشی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ۔ مالک کا فرمان سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو بھی میری یاد سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور حالت کیا ہوگی؟ وہ کیا کہے گا؟ رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے الہی، میرے اللہ، میرے مولا، میرے الہ، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا؟ حالانکہ دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب کیا ملے گا؟ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جواب ملے گا اسی طرح تمہارے ساتھ یہ ہونا تھا، میری آیات جب تمہارے پر پڑھی جاتی تھی تو تم میری آیات کو بھلا دیتے تھے، اور آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تو پیارے بھائی، خوشیوں کے لیے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے، ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے بہترین علاج اللہ کی یاد سے اپنے دل کو لگا لیجئے۔ جتنا اپنے خالق کو یاد کرو گے اتنا ہی آپ کا چرچا آسمانوں پہ ہوگا، اتنی ہی آپ کی دنیا اور آخرت سنورے گی۔ ماں کے پیٹ میں تھے جب اللہ نے آپ کا رزق لکھ دیا تھا، بھاگ لو، دوڑ لو، جتنی مرضی محنتیں کر لو، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، لیکن دنیا اتنی کماؤ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، آخرت کی اتنی فکر کرو جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی 60-70 سال پھر ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، اور موت کو موت ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی۔ اہل جنت ہمیشہ کی جنت، اہل جہنم جو کفر و شرک کی وجہ سے گئے ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی یاد سے ہمیں جوڑے رکھے، اس حال میں موت دے، آخری لمحات میں بھی ہماری زبان سے توحید کا ترانہ نکلتا ہو، لا الہ الا اللہ کا واضح نکلتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ یہ کہتا وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے، فضل سے، رحمت سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔